اس کے بعد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس عنوان کے تحت ہمارے انجمن کے آخری کڑی شیخ شاداب ابن شیخ عبدالرحیم صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور میری تعلیمی زندگی کے ہمسفر ساتھیوں، آج کی اس بابرکت انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ علق و قلم تیرے ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم چھٹی صدی مسیحی کے اختتام پر ایک تیرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نقشے پر ہر چیز غلط، غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظر آتی ہے۔ پوری دنیا ظلم و ستم اور جبر و استبداد کی آماج کا بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا۔ فتنہ و فساد کے شرارے خرمن انسانیت کو خاکستر کر رہے تھے۔ جور و ستم کے شعلے نخلستان محبت کو بھسم کر رہے تھے۔ قتل و غارت گری اور ظلم و استبداد کے ماحول میں اخلاق و کردار اور عدل و انصاف کا تصور بھی گناہ بن گیا تھا، جس کا نقشہ شاعر نے اس طرح کھینچا ہے: بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی کوئی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڑ لایا۔ ایسے تاریخ دور میں امام الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دعائے خلیل کا سمرہ اور نوید مسیح کا جلوہ دی، جو ساقی کوثر، شافع محشر اور امام الانبیاء ہے، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، فاضلوں میں افضل ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین نبی رحمت للعالمین ہے، جن کے اخلاق و کردار کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، جو بدر الدجا، شمس الضحیٰ، کالی کملی والے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسی وہی طہا۔ وہ جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، وہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، وہ مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، وہ بولے تو نادل چہکنے لگے، جن کی لباس کی ادائے قرآنی آیت بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کر آئے تو کہا جائے یا ایھا المزمل، جن کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جن کے شبنم سے جنت مچلنے لگے، جن کے غصے سے دوزخ ابلنے لگے، جن کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ پر پہنچے اور جن کی انگلی اٹھے تو چاند شق ہو جائے، جن کے ہونٹ ہلے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے۔ امام الرسل سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان تمام خاندانوں میں افضل، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل۔ وہ رسول امی کے اللہ ان کا معلم ہے، وحی ان کا مدرسہ ہے، علم ان کی کملی ہے، عدل ان کی کرسی ہے، رحم و کرم ان کا وصف ہے اور صلہ رحمی ان کا درس ہے۔ وہ معلم انسانیت کہ ان کی ایک ایک ادا سے کردار و عمل کو کمال حاصل ہوا۔ وہ علم و عمل اور اخلاق و کردار کا کوہ گرا کہ کلام الہی ان کے لیے گواہی دے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کا ہر عمل سارے عالم کے لیے اسوہ کاملہ اور نمونہ ہے۔ اور جو خود اپنے بعثیت کے مقصد کا اعلان اس طرح کرے، انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اخلاق و کردار کے جوہر اس طرح دکھائے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور خداوند قدوس نے جا فضا اور مصرع سنا کر اعلان کر دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، اور جن کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ قلوب کا نقشہ قرآن کریم نے اس طرح کھینچا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ان کو شرک وغیرہ سے پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی، اسلام کی دعوت و تبلیغ، تزکیہ قلوب کا عمل، آیات اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم تھی۔
توحید کی جو تعلیم اور ایمان کا جو پیغام انبیاء اور مرسلین لے کر آتے رہے، وہی تعلیم اور پیغام اقرا کی شکل میں غار ہیرا کے اندر آپ پر نازل ہوا، اتر کر ہیرا سے سوئے قام آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہدیے عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرت گرامی آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور شاعر کی زبان میں ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوں گا عرش بری پر۔ حضرت گرامی اگر تم استاذ و معلم ہو تو صف نبی کے معلم انسانیت کی اطاعت کرو۔ اگر تم حاکم و قاضی ہو تو بدر حنین کے سپہ سالار کو دیکھو۔ اگر تم شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے شوہر نامدار کی اتباع کرو۔ اگر تم باپ ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا کے ابا جان کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو مدینۃ الرسول کے حاکم اعلیٰ کی اتباع کرو۔ اسی میں فوز و فلاح ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اسی میں ساری انسانیت کی کامیابی کا راز مصور ہے۔ اس اشعار کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لہو و قلم تیرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔